کلپ نمبر 1565۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ ترجمہ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ، تو کیسا ہوا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کیا میرے رسول کو جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچا یا نہیں؟ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کو ان کے حالات معلوم ہو چکے تو آپ کفار کی اذیتوں پر صبر کیجئے۔ آپ کے ساتھ کفار کے معاملے کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے سابقہ رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے، نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا، اور طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا، اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ قرآن مجید یاد کرنے والے کے لیے آسان ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے اور اسے حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کو حفظ کرنا سہل و آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ عربی، عجمی، بڑے حتیٰ کہ بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا۔ تو جس نے قرآن میں الحاد کیا، یعنی بے دینی کا کوئی معاملہ کیا، یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اس نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کی زبانوں پر آسان نہ فرما دیتا تو کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر۔ ترجمہ، عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ عاد ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے، تو ان پر میرا عذاب آنا کیسا ہوا، اور میرے عذاب سے ڈر دلانے کے فرامین کیسے ہوئے جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس آ چکے تھے۔